لیکن اب دوسری طرف سے ایک نیا نیریٹو یہ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن اگر کسی کو سوٹ نہیں کرتے تو پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور وائس چیئرمین وہ بھی جیل کے اندر ہیں، پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی جیل کے اندر ہیں، اور جو باقی سیاسی قیادت ہے، جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے، وہ سارے کے سارے یا تو تتر بتر ہو چکے ہیں، یا دوسری سیاسی جماعتوں میں جا چکے ہیں، یا وہ زیر زمین ہیں اور وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو کیا عمران خان صاحب یہ ساری ایفرٹ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ ینگسٹر جو ہیں ان کو قومی اسمبلی میں لایا جائے یا ان کو صوبائی اسمبلی میں لایا جائے، اور اگر وہ اکثریت حاصل کر جاتے ہیں تو ساری کی ساری قیادت جو ان لوگوں کے پاس چلی جائے گی، تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہاں ہوں گے، اور جو باقی پولیٹیکل فگرز ہوں گی وہ کہاں ہوں گی؟ تو کیا یہ ایفرٹ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے حوالے پارٹی کر دی جائے، اور ان لوگوں کے حوالے پارلیمنٹ کر دی جائے، اور ان لوگوں کے حوالے اقتدار کر دیا جائے جو پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر یہ الیکشن 8 فروری کو ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو ہے، اور لہذا پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ یہ الیکشن ہو. یہ ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. اور اکبر ایس بابر صاحب اس وقت میدان میں آ چکے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو الیکشن ہیں وہ غلط ہوئے ہیں اور ان کو کالعدم قرار دیا جائے. تو کیا بلے کا نشان جو پاکستان تحریک انصاف کا، کیا وہ بھی خطرے میں پڑ چکا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ہمایوں احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. انجم عقیل صاحب، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ تو سب کا خیال یہ ہے کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ نہ کرتا تو کم از کم کوئی ایک بندہ پاکستان تحریک انصاف سے ضرور یہ کہتا کہ یہ الیکشنز ٹائم سے نہیں ہونے چاہیے. کوئی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان یہ الیکشنز کے اندر یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ہمارے سارے لوگ اندر ہے، یہ ہے وہ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ کچھ کرتا ہے. آپ نے کسی ایک شخص سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ سنا ہے کہ الیکشنز ٹائم سے ہونے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں الیکشنز، اس کے باوجود کہ لوگ کہتے ہیں وہ بات کر رہے، تقاضا کر رہے لیول پلینگ فیلڈ کا، کہ ان کو فیلڈ لیول کر کے دی جائے. پاکستان تحریک انصاف جس کو فیلڈ میں اترنے کی اجازت نہیں مل رہی، اگر وہ پنجاب میں جا کے ورکرز کنونشن کرتے ہیں تو ان کے اوپر لاؤڈ سپیکر ایکٹ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ کے پی میں کنونشن کرتے ہیں تو ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کو اندر کر دیا جاتا ہے. ان کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ ہی از دا موسٹ ڈینجرس کرمنل. اگر جب، اور وہ بھی ایکس ایم این ایز، وہ بھی ایکس منسٹرز کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے تو آپ کے کون سے لوگ ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کہاں امیدوار آپ کے؟ نہ امیدوار، نہ سپورٹر، نہ جلسے، نہ جلوس. اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس لوگ نہیں ہیں، مور دا ریزن کہ گورنمنٹ کو یہ جو ٹیک کیئر گورنمنٹ ہے اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے جو ہمارے خلاف ہے، ان کو سوٹ کرتے کہ وہ الیکشن میں چلے جائے نا. کیونکہ جب ہم ہوں گے نہیں تو ان کو اپوز کون کرے گا؟ کیونکہ ہم ہی تو وہ واحد فورس ہیں جو ان سے سب چیزیں چھین سکتے ہیں. لیکن جب ہم نہیں ہوں گے تو ان کو کرنا چاہیے، ضرور جانا چاہیے. لیکن یہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جا نہیں سکتے. اس لیے نہیں سکتے کہ یہ اپنے جو 16 مہینوں کی جو کارکردگی جو جس کی بیسس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک بچایا، نہ انہوں نے ملک بچایا، نہ انہوں نے ملک بچایا، نہ انہوں نے کچھ کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ہے اس وقت جو الیکشن لڑ سکے. آپ کو کیا مسئلہ؟ آپ کو کیا مسئلہ؟ جب الیکشنز آئیں گے تو ہمارے بندے نکل آئیں گے نا. کہاں سے نکلیں گے؟ جہاں مرضی سے نکلیں، جہاں مرضی سے نکلیں. none of your problem نا. That is the problem of پاکستان تحریک انصاف. اور آپ دیکھو گے کہ پاکستان میں ٹوٹل 1100 جتنے بھی حلقے ہیں جو کہ نیشنل اور پروونشل ہیں، انشاءاللہ ہر ایک میں نہ صرف کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کا کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ہوگا. اور آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ و تعالی اگر ہم لوگ... ویسے آپ کتنے سے پی ٹی آئی میں؟ مجھے کوئی 17-18 سال تو ہو گئے. 2 سال پہلے گور صاحب آئے سر 2021 میں. اس کے بھی ایک ہے. اب سارے امیدوار بھی وہی آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. وکلا آ رہے ہیں، کوئی 6 مہینے پہلے آیا ہے، کوئی 3 مہینے پہلے آیا ہے، کسی نے ابھی تک رکنیت فارم پر نہیں کیا. وہ سارے اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ وہ سارے قومی اسمبلی میں جھاڑ کے بیٹھ جائیں. جہاں جو مرضی ہے نا، ہیں تو پاکستانی نا، ہیں تو پاکستانی نا. وہ بھی پاکستانی جو ساتھ بیٹھے ہوں بالکل ہیں. دیکھیں بالکل ہیں، ان کی اپنی رسپیکٹ ہے. لیکن ہم جن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں انفارچونیٹلی یہ ان میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے انجم صاحب، ویسے یہ اسپیکولیشنز کیوں ہیں؟ اور الیکشن ہونے دیں جی، کریں. دیکھیں جی، ہماری تو الیکشن ہونے کی یا الیکشن چاہنے کی خواہشات آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ایک بھی جلسہ نہیں کیا آپ نے. نہیں، سب سے پہلے ہم نے لوگوں سے درخواستیں مانگی اور آج ہمارا پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہے
وہ اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کر رہے ہیں. کسی اور پارٹی نے یہ کیوں نہیں شروع کی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں تو جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ان سے آج ان کے پاس بہتر فیلڈ موجود ہے. صرف یہ ہے کہ جلسے جلوسوں کی بات کرتے ہیں، ایک باقاعدہ قانون ہے، پرمیشن سے آپ جلسے جلوس کریں، کوئی آپ کو نہیں روکتا. آپ گلیاں اور سڑکیں بند کر کے جلسے کریں اور توڑ پھوڑ کریں، کیونکہ یہ تو ثابت ہو چکا ہے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے پی ٹی آئی ان کو اجازت دی جائے گی تو سڑکیں بند کریں. تشدد جماعت ہے، ان کو جب بھی موقع ملا. آپ اس کے سامنے ہے کہ ایک عمران خان کو جو یہاں پر کورٹ میں لایا گیا تو جو اسلام آباد سابق چیئرمین ہو گیا، اب تو فارغ ہو گیا نا سر، وہ پیٹرول پمپ جلائے. نہیں، میں جماعت کی فطر جو انہوں نے تربیت کی ہے جماعت میں، اس کی بات جماعت بچی نہیں، فطرت کہاں بچی. تو ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں جی. بات یہ ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کون سی لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ پی ٹی آئی میدان میں ہو، بلا میدان میں ہو. تو ویسے نظر نہیں آ رہا بلے نہیں، میرے خیال میں ہونا چاہیے. ہمیں تو قانون کا بابر صاحب چلے گئے سر الیکشن کمیشنر کا، بلہ ان کے پاس ہونا نہیں چاہیے. بلہ اکبر ایسے بابر کو اٹھا کے پڑھ رہے ہیں. بابر صاحب کا اپنا ایک موقف ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پائنیئر پارٹی ہیں، پارٹی کے پائنیئر بندے ہیں وہ. اور آج جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپلیکیشن دیں. سر آپ کے بڑے پائنیئر تھے ممبرز، چودھری نثار صاحب کہاں ہیں، جاوید ہاشمی صاحب کہاں ہیں، اب شاہد خاقان عباسی صاحب کہاں ہیں؟ تو یہ پارٹیوں کے اندر جاتے رہتے ہیں. وہ تو ایک آپ دیکھ لیں کہ زندگی میں گزار رہی ہے پارٹی کے ساتھ. آج بھی ان کی اگر میں ارشاد خان سے بات کروں تو وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ تو ماشاءاللہ ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. باقی اندرونی معاملات بڑے لیڈر ہیں، ہم اس کی ڈسکس نہیں کرتے. لیکن جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے تو اکبر ایس بابر صاحب کو موقع تو دینا چاہیے تھا نا. کارکن کو موقع تو دینا چاہیے کہ وہ ووٹ ڈالے. سارے ووٹ اس کو ڈالے تھے. آپ نے کوئی آپ کو لیڈر نہیں ملا پارٹی میں، اور ایک پیپل پارٹی کا آپ نے بندہ لے کر اور آپ نے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں چیئرمین بنا دیا. جونیئر آدمی جب یہ 6 سال کے بچے کو بنا دیا، آپ کو کیا پرابلم؟ الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں ایک دودھ ہونے والی. آپ ایک بندے کو اچھا اکبر ایس بابر صاحب ہی ہیں، چلو ڈمی ہے، آپ سمجھے ڈمی تو نہیں نہیں، آپ کہتے ہیں اس کے پاس ووٹ نہیں ہے اس کے ساتھ، آپ اس کو موقع دے دیتے ہیں. ایک بات کلیریفائی کر دیں تو پھر آپ بے شک لے جائیں. اکبر ایس بابر 2011 میں اکبر ایس بابر کو پاکستان تحریک انصاف اپنی پارٹی سے ڈسپلنری ایکشن کے بیسس پہ اس وقت کے جو سیکرٹری جنرل تھے، جو آج کے پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو نکال چکے ہیں. سر ان کے پاس کورٹ آرڈر ہے، عدالت کا حکم ہے. ایک منٹ دیکھیں میری بات سنیں. عدالت نے کہہ دیا تو ممبر ہے. نہیں دیکھیں، عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہے یا نہیں ہے ممبر ہے. عدالت نے کہا ہوا ہے کہ ممبر ہے جی، آپ یہ پارٹی کا اختیار ہے کہ بھائی عدالت ایک کو کہہ دے بھائی تم ممبر ہو، میں اس کا ممبر، آپ نکال چکے ہو مجھے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اچھا اس میں آؤں گا بابر صاحب پہ. جی قادر مدثر، یہ سب یہ فرمائیے گا، یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے جو مانگ رہے ہیں؟ آپ بھی مانگ رہے ہیں، یہ بھی مانگ رہے ہیں، اور وہ درمیان والے ہنس رہے ہیں کہ جناب ہم سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے مطالبہ کریں جنہوں نے. چودھری صاحب، پاکستان کی تاریخ میں 77 سال میں اور انگریز کی 100 سال تاریخ میں میں ایز اے وکیل بتا رہا ہوں 2 کیس ہیں، اور دونوں نواز شریف صاحب کے. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے کیس لگا ہوا تھا، وہ ملازمین کے حوالے سے. 20 دن اپیل کا ٹائم ہوتا ہے اور 21 دن گزر جائے تو کورٹ کہتا ہے ٹائم بارڈ. نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہے، وہ جیل سے شاہی پروٹوکول میں سعودی عرب چلے جاتے ہیں. 6.5 سال بعد آتے ہیں، اپیل بھی منظور ہوتی ہے، کیس بھی ختم ہوتا ہے. دوبارہ وہ وزیر اعظم بنتا ہے، اس کے بعد پھر سزا ہوتی ہے، پھر شاہی پروٹوکول میں وہ لندن چلے جاتے ہیں. 4 سال بعد آتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں جب خواجہ آصف کی رانا ثناء اللہ کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 0 رسک پہ آئے گا، یعنی پکا ڈیل ہو جائے تب آئے گا، اسے پہلے نہیں آئے گا. اور اب پکا ڈیل یوں ہوا کہ جب وہ نواز شریف صاحب لندن سے روانہ ہو رہے ہیں تو پاکستان کا ہائی کمشنر ان سے ملاقات کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سرکاری آفیسر وہ کس حیثیت سے، میں نہیں کہتا ہوں پاکستان کی عدالتیں کہتے ہیں کہ وہ سزا یافتہ ہے، وہ ملاقات کر رہے ہیں. وہ جب لاہور لینڈ کرتا ہے تو نادرا کا سٹاف ان سے انگوٹھے ایئرپورٹ کے اندر لگوا لیتے ہیں. غریب آدمی لائنیں 24 گھنٹے رات پہ، اب دیکھیں مزدور طبقہ تو رات کو اپنے کارڈ بناتے ہیں. اس کے بعد لاہور آتے تو لاہور میں ایک سرونگ DIG ٹوپی شوپی پہن کے حلف لے کے اور وہ سلوٹ مارتا ہے. تو نیچے اس کا پورے ڈیویژن کیا سوچتا ہو کہ یہ کس کو سلوٹ مار رہا ہے.
اور پھر آپ کاکڑ صاحب کو دیکھ لیں، جب مریم نواز صاحبہ سے ملاقات اس نے کی ہے یہ الف سے پہلے، وہ خواہش ظاہر کی کہ میں مسلم لیگ نون میں آنا چاہ رہا ہوں۔ فواد حسن فواد صاحب نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ وفاقی وزیر بن گئے۔ احد چیمہ صاحب جو ان کے ساتھ شریک جرم تھا وہ وفاقی وزیر بن گئے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے تیسرے پھر بیوروکریسی سارے توقیر شاہ جو پورا یعنی یہ کہتے کہ بیوروکریسی کے سرغنہ، وہ شہباز شریف صاحب کے بھی پرنسپل سیکرٹری تھے، اور پھر وہ کاکڑ صاحب کی تھے، اور اب ان کو ایکسٹینشن دے کے اعظم خان صاحب جہاں پوسٹ ہوتے وہاں بھیج دیے۔ پھر اس کے علاوہ اگر میں سندھ کی بات کروں، الیکشن کمیشن کا میں بار بار کہتا ہوں جواب نہیں مل رہا ہے۔ جب تک الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ترقیاتی کام روک لے اور وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی پابندی لگا لے۔ سندھ میں میرے 2 سال پہلے کے پانی کے جو پروجیکٹ ہے اس کو روکا، کیوں بھائی؟ ٹینڈر یعنی ہو چکا ہے، اس کو روکا۔ اس کے بعد سندھ میں جو سیلاب زدگان تھے ان کی جو مکانات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیے تھے اس کے فنڈ روکے گئے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ کا یہ ہے کہ ایک ہی رات میں وفاقی حکومت نے تحصیلدار سے لے کے چیف سیکرٹری تک اور تھانے دار سے لے کے آئی جی تک ٹرانسفر کیے۔ الیکشن کمیشن منہ دیکھتا رہا، جبکہ یہ ساری چیزیں پنجاب میں موجود ہے۔ میں جس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا، پاور ڈویژن کے سارے جو ماکل صاحب ڈینائی کر رہے تو میں لسٹ دیتا ہوں، سارے ایم پی اے میں نے ان کی آج بھی بیٹھے ہوئے، آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا ہے کہ بابا اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے تو پھر اگر اس طرح آپ کراؤ گے تو پھر میں کہتا ہوں یہ 17 ارب یا 40 ارب جو بھی خرچہ آتا ہے وہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آرڈیننس جاری کر دیں، آپ کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا، آپ کا کابینہ ہے تو آپ کر دیں، اور چاروں صوبوں کی وزراء اعلیٰ کر دیں، یہ خرچے سے بچ جائے گے۔ ہم یہ چیز اگر ایسی صورت میں اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو اس کو مانے گا کون؟ اور پھر مانے گا تو ہم یہی کہیں گے۔ خیال یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کروا رہی ہے، وہ نگران حکومت ہی ان کی ہے، سارے حکومت ہی ان کی ہے۔ تو اور انجر وکیل صاحب آپ کے پاس سوال